صرف اس بات پہ مبنی ہے کہ ان اداروں کو کمزور کر دیا جائے. وہ 2014 کا دھرنا ہو، اس پہ سپریم کورٹ پر لٹکائی گئی شلواریں ہوں، یا اسی بلڈنگ پارلیمنٹ کے اوپر جب آپ نے پورا قبضہ اس کے گراؤنڈ اور اس کے گیٹس پہ کیا اور پی ٹی وی جیسے ادارے پر وہ ہو. اور اس کے بعد جب آپ کو اقتدار سے نکالا گیا، آئی ایم ایف کو خط لکھا، بیرونی ملک ہمارے دوستوں کو آپ نے ڈائریکٹلی وہاں پر نہ صرف خطوط لکھے بلکہ وہاں آپ نے لابنگ فرمیں ہائر کی، ان کو کہا کہ پاکستان کی امداد نہ کریں، پاکستان سے تجارت نہ کریں. آپ نے بیرون ملک پاکستانیوں کو کہا کہ آپ وہاں پیسے نہ بھیجیں، آپ فورن ریمیٹنس نہ بھیجیں، انویسٹمنٹ نہ کریں. اور اب آپ کے وزیر اعلیٰ نے، یہ کھلی بغاوت ہے. یہ اس سے اور بغاوت کیا ہوتی ہے جی کہ آپ وفاق کے وجود کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں. خارجہ پالیسی ہو، دفاع ہو یا معیشت کی بات، یہ 18ویں ترمیم میں کلیئر ہے کہ یہ وفاق کا کام ہے. مگر اس کے ساتھ آپ اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں. اور جب اسلام آباد 8 گھنٹے آپ ملتے نہیں ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پسینے چھوٹے ہوئے تھے اور آپ الٹے ہو کے اس وقت کان پکڑنے کو بھی تیار ہوتے ہیں، اور وہاں جا کر پشاور جا کر آپ بڑکے مارتے ہیں. اتنے تم اصول پسند ہو تو میں باقی لمبا ذکر نہیں کروں گا. مجھے یہ بتاؤ کہ سی ایم کا امیدوار اور پشاور سے پی ٹی آئی کا امیدوار وہ جو جھگڑا تھا وہ کیسے ہار گیا؟ اپنے آپ کو اتنا ایکسپوز کرو جس سے تمہارا بھی پردہ رہ جائے، اور اتنے حملے وفاق پہ کرو کہ تمہیں ایک حد تک برداشت کر لیا جائے. کسی بیرون ملک صوبے کی یہ بات کہ وہ ڈائریکٹلی بات کرے گا، یہ بغاوت ہے. یہ 18ویں ترمیم اور وفاق کے وجود سے انکار ہے. دہشت گردوں کے ساتھ خفیہ بات چیت، خفیہ معاہدے اور خفیہ تعلقات 2013 سے پی ٹی آئی نے شروع کیے. اسی وجہ سے ان کی قیادت پر پورا پاکستان میں کوئی حملہ، قابل ذکر حملہ 2016 کے بعد نہیں ہوا. کبھی ان کے خلاف دہشت گردوں نے بھی ڈائریکٹ اٹیک نہیں کیا. پیپلز پارٹی ہو، اے این پی ہو، نون لیگ ہو، جے یو ایف ہو، وہاں پر کوئی صوبائی باقی علاقائی تنظیمیں ہوں، ان پر حملہ ہوں گے. اور اب پھر انہوں نے یہ کیا ہے. تو اس بات کو بڑا سیریسلی پاکستان کی حکومت کو ٹیک اپ کرنا چاہیے، اور پارلیمنٹ میں اس پہ بحث ہو رہی ہے. یہ بات آئی ایم ایف کو خط لکھنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. یہ بات 9 مئی کے حملے کے بعد پاکستان کے وفاق پر ایک اور حملہ ہے کہ یہ کہہ کر کہ میں خود اپنی خارجہ پالیسی بناؤں گا، میں اپنی مرضی سے بات کروں گا. اس بات کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. پاکستان کی آئین میں یہ گنجائش موجود ہے کہ ایسی صوبائی حکومت جو آئین کے مطابق کام نہ کرے تو وفاق اور پاکستان اور بہت سارے اختیارات ہیں. مگر اگر وفاقی حکومت پارلیمنٹ کے اندر سے لے کر باہر تک ساروں کے ساتھ صرف اس لیے بات کر کے چلنا چاہ رہی ہو کہ یہ ملک آگے بڑھے، یہ ملک جس دلدل میں پھنسا ہے اس سے نکلے. دہشت گردی میں جنگ 13 سے 18 میں اس لیے جیتی گئی نواز شریف کے ہوتے ہوئے، صرف ایک فرق یہ تھا کہ نواز شریف وزیر اعظم تھا، وہی فوج، وہی پولیس، وہی سیکیورٹی کے ادارے، مگر نواز شریف نے سب کو ایک ٹیبل پہ بٹھایا، قومی پالیسی بنائی، ہر ایک کو ساتھ لیا. یہ نہیں کہا کہ میرے پہ حملہ نہ کرنا،
باقی پاکستان پہ جو مرضی کرو، پاکستانی بنو۔ کے پی کے وزیر اعلیٰ صرف نہ بنو، کسی پارٹی کے صرف اپنے آپ کو اس پارٹی کا نہ بنا کر رکھو، سب سے پہلے پاکستانی بنو، اور حکومت کرنے کے لیے جس کا حلف سب نے اٹھایا اس کے لیے 18ویں ترمیم ہو یا آئین پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس طرح کی بات ناقابل برداشت ہے۔ یہ ایک اور آئی ایم ایف کا خط، 9 مئی کا حملہ، سائفر، اور اس کے بعد ایک وفاق پر اور حملہ یہ کہہ کے کیا گیا ہے کہ میں خود دہشت گردوں سے اور دوسرے ملکوں سے بات کروں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں 4 خارجہ پالیسی ہوں، ہر صوبہ اپنی خارجہ پالیسی بنائے، ہر صوبہ اپنی بولی بولے، ہر صوبہ اپنی مرضی کا خط آئی ایم ایف کو لکھے، اور ایسی کوئی جماعت اور اتنی کوئی طاقتور نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ادارے یا پاکستان کی ریاست سے زیادہ طاقتور ہو۔ بات آپ خلاف ٹیررزم کا ادارہ صوبوں نے بنانا تھا، وہ سب سے کمزور اور کرائے کی بلڈنگ میں بغیر ٹریننگ میں اگر کہیں تھا تو وہ کے پی کے تھا۔ کے پی کے نے اگر جو بھی وسائل جو کہ اس کو وفاق میں 1% سب صوبوں سے بڑھ کر این ایف سی میں 1% صرف دہشت گردی کی جنگ کے لیے ملتا تھا، وہ اس نے اپنی فورسز کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے، ٹریننگ کے لیے اداروں پر لگانے کی بجائے وہ کہیں اور لگائے۔ دہشت گردی کے خلاف کارروائی جان بوجھ کے نہیں کرتے تھے کیونکہ اندر سے ملے ہوئے تھے، اور اب پھر اس وقت پھر پورا پاکستان میں جو دہشت گردی ہے، اگر اس کو گیج کیا جائے یا اس کو دیکھا جائے کہ کتنے نمبرز کے وہ دہشت گرد کہاں سے چلتے ہیں، تو وہ 70 سے 75% آج بھی فگرز بتاتے ہیں کہ اس کا اوریجن کے پی سے شروع ہوتا ہے، وہ اسلام آباد ہو، پنجاب ہو یا کراچی یا کوئٹہ یا کوئی گلگت بلتستان، وہ وہاں سے شروع ہونے والی وہ دہشت گردی پورا پاکستان آج اس کا نشانہ ہے۔ اس کو قومی دھارے میں مل کر ختم کرنے کی بجائے پھر سے ایک دفعہ پی ٹی آئی اور اس کی قیادت نے وہی رویہ اور وہی پالیسی بنائی ہے کہ میں بات کرتا ہوں جی ان سے، میں بات کروں گا ایز اے وزیر اعلیٰ اس فلاں ملک سے۔ بھئی اگر ہر وزیر اعلیٰ نے یہ سوچ لیا کہ وہ اپنی مرضی سے بیرون ملک بات کرے گا تو بلوچستان والا کسی ایک ملک سے بات کرے گا، کے پی والا دوسرے سے، سندھ اور پنجاب والے کسی اور ملک سے بات کریں گے، 4 خارجہ پالیسیز ہوں گی۔ وہ وفاق جس میں فورن پالیسی ہو یا معاشی معاملات، دفاعی معاملات ہوں، وہ سارے کے سارے وفاق میں 18ویں ترمیم میں سارے لوگ اس پہ یک زبان ہے کہ وہ وفاق کا کام ہے، مگر وفاق کو کسی نہ کسی طرح کمزور کرنا ہے۔ کبھی آپ ہی کے آزاد کروائے اور آپ ہی کے کیے گئے مذاکرات سے جو 1000 دہشت گرد رہا ہوئے آج تک اس کا عذاب پاکستان بھگت رہا ہے۔ اب پھر سی ایم کے پی کے نے جو کہا کہ میں بات کروں گا، اصل میں یہ اپنے